Told you. Dat is waar je neemt. Als je niet naar zee. Tenta je moet tenta जीवा जितने बात और कोई नहीं आता है tenta मुझे क्या हुआ आज tenta deja तो नहीं तो करना मैं भी योगा करता क्या करना चाहिए खाई करना चाहिए सारा सफर तो वही वहां सारा सफर ये रोज आती क्लास में
یہ بھی آتی ہے یہ انا زہرا روڈمٹ یوان ٹیوان یہ چھنا کہیں کلاس کران اس وہ چھ آزان بھی اذان یہ پیچھا پتہ یہ وہاں کہاں ہے بھی بچے غلط بچے مگر یہ کہا نا آنکھیں خراب رات پس میں اکس بچہ ماجہ تم دپ مے حظ گئی بچس خراب تو ہکان چھ دتھ کی موبائلس پہ کلاس پیترا ہاں چلو چلو تھا سر عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام السلام علیکم میم وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہیں اچھی طرح سے ہیں جی میم الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں تو آج سے میں آپ کا P5 سٹارٹ کر رہی ہوں P5 میں آپ کو آج پڑھنا ہے جو لیسن ہے نثر میں اقبال اور انسانیت تو اقبال اور انسانیت سے پہلے میں آپ کو اس مصنف کے بارے میں بتاؤں گی جس نے یہ سبق لکھا ہے یہ سبق لکھا ہے خواجہ غلام السیدین نے کس نے لکھا ہے خواجہ غلام السیدین نے یہ سیدین سبق لکھا ہے اقبال اور انسانیت کس نے لکھا ہے ہاں کس نے لکھا ہے چلو پیج نمبر آپ سب نکالو پیج نمبر 88 پیج نمبر 88 سب نکالو پیج نمبر 88 پیج نمبر آپ نکالو یس آیا میم آپ نکالو کو خواجہ غلام السیدین پیج پر ہاں یس میم دکھا تو میں آپ کو خواجہ غلام السیدین کے کا نوٹ پڑھا رہی ہوں تو یہ نوٹ اس طرح سے ہے خواجہ غلام السیدین ایک نامور اس کو کہتے ہیں جو مشہور ہوتا ہے جس کو سب جانتے ہیں جو جانا پہچانا ہوتا ہے مستند ماہر تعلیم تھے مستند جس کو سند حاصل تھی یعنی کہ جو اس نے سرٹیفکیٹ حاصل کی تھی کہ وہ ایک صحیح اور اصلی یہ تعلیم جاننے والے ہیں ماہر ہیں تعلیم میں ماہر تعلیم میں ماہر ہے تعلیم جاننے والا ہے خواجہ غلام السیدین ایک نامور مشہور اور سند یافتہ یہ ماہر تعلیم تھے ان کے والد کا نام خواجہ غلام الثقلین تھا ان کے والد کا نام کیا تھا خواجہ غلام الثقلین والد کا مطلب ہے باپ اور اس کی مؤنث آتی ہیں والدہ تو جو الطاف حسین حالی ایک یہ ہے مصنف ہے تو ان کے ساتھ ان کے خاندان کا تعلق تھا یعنی کہ ان کا خاندان آپس میں ملتا جلتا تھا خواجہ غلام السیدین جو تھے وہ 16 اکتوبر 1904 کو کہاں پیدا ہوئے پانی پت میں وہ پیدا ہوئے پانی پت ہندوستان میں ایک جگہ ہے وہیں پر یہ پیدا ہوئے ہیں پانی پت میں اپنے صوبے میں جس طرح سے صوبہ جموں ہے صوبہ کشمیر ہے صوبہ لداخ ہے اس طرح سے صوبے ہوتے ہیں ہر ایک جو ہوتا ہے جس طرح ہمارا جموں کشمیر ہے جموں کشمیر کے بھی صوبے ہیں اسی طرح جو بھی ریاست ہوتی ہے اس کے صوبے ہوتے ہیں تو صوبہ اپنے صوبے میں جو اس کا اپنا جیسے صوبہ کشمیر ہے وہاں بھی اس کا اپنا کوئی صوبہ تھا تو وہاں میٹرک سے BA تک اس نے ہر ایک امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی یہ فرسٹ آئے ہر ایک امتحان میں میٹرک سے BA تک جو بھی امتحان خواجہ غلام السیدین نے دیا اس میں خواجہ غلام السیدین اول آئے اور سرکار نے ان کو ICS کرنے کے لیے انگلستان بھیجا ان کو انگلستان ICS کرنے کے لیے انڈین جو ایک ڈگری ہے وہ کرنے کے لیے
اس کو بھیجا گیا. مگر انہوں نے کیا کیا, گورنمنٹ کا خیال تھا کہ جب یہ ICS کر کے آئیں گے تو ہم اس کو حکومت میں کام دیں گے, وہیں پر یہ کام کریں گے. مگر اس نے اس سے انکار کیا, اس نے نہیں مانا. اس نے ایک استاد بننا پسند کیا. اس نے کہا کہ نہیں, میں ایک استاد بنوں گا, مجھے ایک استاد بننا ہے. انگلستان سے اس نے MA کی ڈگری خصوصی امتیاز کے ساتھ حاصل کی, اور یہ انگلستان گئے, وہاں اس نے کون سی ڈگری حاصل کی, MA کی ڈگری اس نے وہاں اچھی شاندار کامیابی کے ساتھ اس نے حاصل کی, اور علی گڑھ واپس آ کر انگلش سکول کے سربراہ مقرر ہوئے. تو یہ علی گڑھ پھر واپس آ گئے. وہاں ایک انگلش سکول تھا, سربراہ کہتے ہیں پرنسپل جو ہوتا ہے, ہیڈ ماسٹر جو ہوتا ہے, ان کو سربراہ کہتے ہیں. جو کسی ادارے کو چلاتے ہیں, جو کسی ادارے کا ذمہ دار ہوتا ہے, اس کو سربراہ کہتے ہیں. پھر ٹیچرز ٹریننگ کالج میں اس نے پرنسپل کی حیثیت سے کام کیا. وہاں جو وہاں جہاں ٹیچرز کو پڑھایا جاتا تھا, اس سکول میں اس نے پرنسپل کی حیثیت سے کام کیا. وہاں سے ان کو کہاں بھیجا گیا, یا اس کو ریاست رامپور میں مشیر تعلیم کی حیثیت سے بلائے گئے. تو مشیر یہ تعلیم کے بارے میں وہاں مشورہ دیتے تھے کہ ہم کیسے تعلیم کو آگے بڑھائیں گے, تعلیم کو کیسے ہم عام کریں گے, کس طرح سے اچھی تعلیم ہوگی. تو وہ ان کو وہاں کے لوگوں کو, رامپور کے لوگوں کو یہ مشورہ دیتے تھے. اس کے بعد کشمیر میں بھی یہ ناظمی تعلیمات, جو ناظمی تعلیم ہوتا ہے, جو یہ جس کے تحت شعبہ تعلیم چلتا ہے, اس کو نظام, جو سارا نظام چلاتا ہے تعلیم کا, تو یہ ناظمی تعلیمات کے فرائض یہ انجام دیتے رہے. فرض کی جمع ہے فرائض, تو یہ کام یہ کرتے رہے. خواجہ صاحب حکومت ہند کی وزارت تعلیم کے, تو جب ہندوستان کی جو حکومت تھی, وہاں اس کو تعلیم کے محکمہ میں مشیر اور جوائنٹ سیکرٹری کے عہدوں پر بھی اس کو رکھا گیا. یہ کام اس کو دیا گیا کہ ہندوستان کی حکومت نے وزارت تعلیم کے مشیر ان کو بنائے گئے. جو وزیر تھا تعلیم کا, اس کو یہ مشورہ دیتے تھے, اور جوائنٹ سیکرٹری بھی ان کو بنایا گیا. ان عہدوں پر اس کو رکھا گیا. خواجہ صاحب حکومت ہی کی. اچھا, تو اس کے آپ نے امریکہ کی مختلف یونیورسٹیوں میں بھی مشیر اور پروفیسر کے فراز انجام. یہ امریکہ میں بھی ایک مشیر کی حیثیت سے ان کو مشورہ دے دیتے امریکہ والوں کو کہ تعلیم کیسے چلانی چاہیے, تعلیم میں کیا کچھ ہونا چاہیے. اور پروفیسر بھی یہ وہاں رہے, یہ کسی کالج میں پروفیسر کی حیثیت سے اس نے کام بھی کیا وہاں پر امریکہ میں. تو یہ تھا پہلا پیرا, جو میں آپ کو پھر سے سمجھاؤں گی. کاشر پاٹ ون بہ خواجہ غلام صدین اس اخ مشہور, تو یمس زن سند حاصل, سرٹیفکیٹ یم چیز حاصل کہ یہ ہسا تعلیم مز واریاہ ماہر, یہ ہسا تعلیم زانن وول انسان. تم سندس مولس ناو خواجہ غلام سکلیب, اس زن الطاف حسین حالی سندس خاندانس ست تعلق تھوان. خواجہ غلام صدین زاو 16 اکتوبر 1904 پانی پت ہندوستان مز اخ جائے, تتی زاو یہ پنس صوبس مز تمس پن صوبہ میٹرک پہ BS تان آو یہ پریت کن امتحانس مز کر گۄڈنیتھ پوزیشن حاصل. سرکار کی طرف آو یہ ICS کرنے خاطر انگلستان سوزن, مگر ام کور حاکم بنو یہ کی, ام کر کن حکومت کس کن یہ پوسٹس پہ کام, بلکہ ام کور پسند اخ استاد بنن, یہ بنو اخ استاد. انگلستان پہ انگلستانس مز کر ام ایڈش ڈگری حاصل. واریاہ اصل یہ طریقہ پاٹھن شاندار طریقہ کر تت آو پتہ ییٚلہِ یہِ تورٕ آو واپس پتہ آو یہ رامپور سوزنہ مشیر تعلیم کی حیثیت, تو رامپور آو یہ سوزنہ. ام پتہ کر کشمیرس مز بھی روز یہ ناظم تعلیم سند فرائض انجام دیوان. تعلیم ناظم جو تھا, تعلیم چلانے کا محکمہ تھا, تمیک ہیڈ تمیک ذر بنانا آو یہ, تو ناظم تعلیم فرائض اس یہ انجام دیوان. فرائض گو فرض جمع. تو
خواجہ صاحب خواجہ صاحب آو سوزن خواجہ غلام سعید آو سوزن حکومت کی طرف یا بناون وزارت تعلیم مشیر یس زن وزیر اوس ایجوکیشن منسٹر اوس یہ تم سن وزیر آو یہ بناون بی مشیر تو جوائنٹ سیکرٹری آو یہ یمن عہدن پہ آو یہ تھون امہ علاوہ کور امریکہ کن مختلف یونیورسٹین مز یہ بحثیت مشیر تو بی پروفیسر ونت تہ آو یہ کر تتہ پروفیسر تہ رود یہ تتہ تو پتہ دویم سینٹر سہ خواجہ غلام سعید جو تھے وہ لکھنے میں بھی بہت اچھے تھے اور یہ پڑھنے میں بھی بہت تقریر کرنے میں بھی بہت اچھے تھے جو بولتے تھے بہت اچھا بولتے تھے اور جو لکھتے تھے تحریر کو لکھنا تقریر کو زبان سے بولنا دونوں چیزوں میں اس کو ایک جیسی صلاحیت حاصل تھی یہ تقریر کرنے میں بھی اور لکھنے میں بھی جو کچھ اس نے لکھا ہے زیادہ تر اس نے کس زبان میں لکھا زیادہ تر اس نے انگریزی میں لکھا اردو میں اس نے روح تہذیب آندھی میں چراغ اصول تعلیم قومی سیرت کی تشریح وغیرہ ان کی مشہور تصانیف ہیں تصنیف کی جمع ان کتاب لکھ ان کے نام ہے یہ قول و عمل یعنی جو یہ کہتے تھے وہ کرتے بھی تھی جیسا کہتے تھے ویسا کرتے بھی تھے دونوں حیثیت سے یہ ایک سچے اچھے استاد تھے ایک اچھے معلم تھے تو ان کی طبیعت کی جو تھی مزاج جو تھا وہ میٹھا مزاج تھا ان کا بہت اچھا مزاج تھا ہر ایک کے ساتھ یہ اچھی طریقے سے پیش آتے تھے تو ان کا خلوص جو تھا اور جوانوں کی خدمت و تربیت کا اس میں جوش بھرا ہوا تھا کہ جوانوں میں کیسے جذبہ پیدا ہوا تو ان کی تحریر سے بھی یہ جو اس نے لکھا ہے اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے تو ان کی تصانیف جو کتابیں ہیں آندھی میں چراغ اس مضمون پر مشتمل ہے جو انہوں نے برگزیدہ شخصیات کی سوانح فنی اور اخلاقی خوبی پتہ اس نے بہت سارے اچھے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے ان کی زندگی کے بارے میں ان کے طور طریقوں کے بارے میں اخلاق کے بارے میں تو اقبال اور انسانیت جو ہے وہ آندھی میں چراغ جو کتاب ان کی ہے اسی سے لیا گیا خوز کا مطلب ہے اس سے لیا گیا اس سے اس سے اخذ کیا گیا ہے لکھا گیا ہے آپ نے 19 دسمبر 1971 کو علی گڑھ میں انتقال کیا اور جامعہ نگر کے قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا یہ پیرا میں آپ کو پھر سے سمجھاؤں گی خواجہ غلام سعیدین اوس دشونی چیزن مز تھوان ہشی صلاحیت یہ صلاحیت تمس بولنچ تس تمس لکھنچ تہ بہترین صلاحیت تم سن لکھن تو یہ تم لیوک تہ لیوک تم زیادہ انگریزیس مز ام سن یم کتاب لیچ تم روح تہذیب آندھی میں چراغ اصول تعلیم قومی سیرت کی تشکیل وغیرہ ام سن کتاب یم زن ام لیچ یہ زن یہ ونان تر پہ عامل تھی عمل تہ تر پہ کران دشوری حیثیت بہترین استاد بہترین معلم تصور کرنا ام سز طبیعت سو ام سز طبیعت سو مز چاشنی اگر کنسی کت کران بڑے واریاہ اصل پہ تم سی کت کران مزاج واریاہ رت جوانن ہندس خدمتس تربیت امس بڑے جوش تو جذبہ اس زن تم لیوکھمت تر من صاف لبنہ تر من چیز صاف ظاہر تو ام سن یہ سا کتاب آندھی میں چراغ یہ تر مضمونس پہ مشتمل اس زن تم پن رچن رچن یہ سا یہ استادن وغیرہ یم زن جان جان انسان تہذ زندگی حالات وغیرہ اخلاق کردار یم ساری خوبی کر لچھ تم اقبال تو انسانیت آندھی میں چراغ مز آمت کرنے یم گئی 19 دسمبر 1961 مز کور علی گڑھس مز انتقال جامعہ نگر کس قبرستانس مز آو یہ دفن کرنے علی گڑھ اس احاطہ تتھ مز آو یہ دفن کرنے یہ میں نے آپ کو سمجھایا اردو میں بھی یہ نوٹ اور کشمیری میں نے آپ کو یہ سمجھایا آیا آپ کو سمجھ میں اچھی طرح سے یہ نوٹ ہاں یس میم اچھی طرح سے سمجھا آپ نے چلو آپ ہی اس کی ریڈنگ کرو پہلے پیرے کی ریڈنگ کرو آپ چلو بیٹا میم کون ایمن انم جی میم پہلے پیرا آپ پڑھو جی میم چلو پڑھو شاباش
ख्वाजा गुलाम सईदैन एक नामावर और मुस्तनद माहिर तालीम नामावर नहीं, नामवर, नामवर, इसका नामा, नात मा छुन अथ मज की, ये नामवर, नामवर, ना मी वाव रे, नामवर। चलो शाबाश। तालीम थे। उनके वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम सकलैन था, जो अल्ताफ हुसैन हाली के खानदान से ताल्लुक रखते थे। ख्वाजा गुलाम सईदैन 16 अक्टूबर अक्टूबर 1940 है 1904 जी मैम 1904 को पानीपत में पैदा हुए। सूबे में मैट्रिक से बीए तक हर इम्तिहान में अव्वल आए। सरकार की तरफ से ICS करने के लिए इंग्लिस्तान भेजे गए, मगर इन्होंने हाकिम बनने की जगह मुअल्लिम बनना पसंद किया। इंग्लिस्तान से एमएड की डिग्री खुसूसी इम्तियाज के साथ हासिल की और अलीगढ़ वापस आकर इंग्लिश स्कूल के सरबराह मुकर्रर हुए। फिर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से काम किया। वहाँ से रियासत रामपुर में मशीर तालीम के हैसियत से बुलाए गए। मशीर तालीम जी की हैसियत से बुलाए गए। इसके बाद कश्मीर में भी नाज़िम तालीम के फराइज अंजाम देते रहे। ख्वाजा साहिब हुकूमत हिंद की वजारत तालीम के मशीर और जॉइंट सेक्रेटरी के अहदों पर भी फाइज रह चुके हैं। इसके अलावा आपके अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भी मशीर प्रोफेसर के फाइज अंजाम दिए हैं। फर्ज की जमा फराइज। चलो इससे आगे अजान आप पढ़ो दूसरा पैरा। शाबाश। अजान चलो छोड़ो इसको। जारा आप पढ़ो सेकंड पैरा। जारा। यस मैम। चलो यस मैम। ख्वाजा गुलाम सईदैन तहरीर और तफरीर दोनों पर यकसां कुदरत रखते थे। उनकी तहरीरें ज्यादातर अंग्रेजी जुबान में हैं। उर्दू में रूही तहजीब, आंधी में चिराग, उसूल तालीम, कौमी सीरत की तश्कील वगैरह उनकी मशहूर तसानीफ हैं। कोलो अम्ल दोनों की हैसियत से वो एक सच्चे मुअल्लिम थे। उनकी तबीयत की शीरीनी, मिजाज का अखलास और नौजवानों की खिदमत और तरबियत का पुरजोश जज्बा उनकी तहरीर से भी जाहिर होता है। उनकी तसनीफ आंधी में चिराग उन मज़ामीन पर मुश्तमिल है जो उन्होंने बरगजीदा शख्सियात की सवाही यस मैम मैंने वही पढ़ा। हाँ चलो ठीक है। फिर फनी और अखलाकी खूबियों पर तहरीर किए हैं। इकबाल और इंसानियत इसी किताब से माखूज हैं। आपने 19 दिसंबर 1971 ईस्वी को अलीगढ़ में इंतकाल किया और जामा नगर के कब्रिस्तान में दफन किए गए। नगर के कब्रिस्तान में दफन किए गए। शाबाश। ये था आज का लेसन। आपको नोट, आपको ये समझ में आया ये नोट अच्छी तरह से? हाँ यस मैम। चलो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज। कल इकबाल और इंसानियत इंशाअल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। तो वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम।